سورہ تحریم کی آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بیان کرتا ہے مثال ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں۔ کس کی مثال؟ نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ یہ دونوں میرے نیک صالحین بندے کے ماتحت تھیں، لیکن ان دونوں نے میرے ان نیک صالحین بندوں سے خیانت کی، تو اس بات نے یعنی کہ اس خیانت نے ان دونوں عورتوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی نفع نہیں دیا، اور انہیں یہ کہا جائے گا کہ آگ میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ سورہ تحریم کی آخری 3 آیات بہت ہی خوبصورت ہیں، اور کم سے کم ہم عورتوں کے لیے تو ان کے اندر بہت سارے سبق موجود ہیں۔ پہلی بات کہ آیت مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں۔ تو کافروں کا کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ یہ تو مدنی صورت ہے اور یہاں پہ منافقین ہیں۔ تو اب تک ہمیں جتنی تحریم پڑھی ہے، ہم نے اس میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اکثر اس صورت مبارکہ میں کافر اور منافق کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے، لہٰذا وہ اندر سے منافق ہیں لیکن آخرت میں وہ کافر ہی ڈکلیئر کیے جائیں گے۔ لہٰذا یہاں پہ کہا تو کافر جا رہا ہے، لیکن ایکچوئل اس سے جو ہے وہ منافقین مراد ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ 2 نبیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، اور پھر ان کے ساتھ ان کی بیویوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آیت مبارکہ میں لفظ آتا ہے فخانتہما، کہ ان دونوں بیویوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی۔ سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ ان دونوں بیویوں نے کردار کے لحاظ سے نبیوں کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی تھی۔ کردار کے لحاظ سے یہ پاک تھیں، ہاں ایمان کے لحاظ سے انہوں نے اپنے نبیوں سے جو ہے وہ خیانت کی تھی۔ لہٰذا بڑی اہم بات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فرق دیکھیں کہ ان 2 عورتوں میں اور آج کی عورتوں میں کیا فرق ہے، کہ وہ دونوں عورتیں کہ جن کے شوہر نبی تھے، وہ اپنے شوہروں کے ساتھ کردار کے لحاظ سے خیانت نہیں کر رہی تھیں، بلکہ وہ ایمان کے لحاظ سے خیانت کر رہی تھیں۔ اور آج کی دور کی عورت کیسی ہے کہ وہ ایمان کے لحاظ سے خیانت نہیں کرتی ہے، مگر وہ اپنے شوہروں کے ساتھ کردار کے لحاظ سے خیانت کرتی ہے۔ لہٰذا مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کو بھی بد کردار بیوی نہیں دی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان والی نہ ہو، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بد کردار ہوں، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ بیوی ایمان والی نہ ہو مگر آگے ان کی اولاد میں جو ہے وہ نبی ہوں اور نیک نسل ہو، تو گویا کہ نسل کو خالص کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کو بھی بد کردار بیوی نہیں دی ہے۔ لہٰذا یہ دونوں عورتیں بھی جو ہیں ایمان والی نہیں تھیں، مگر یہ بد کردار نہیں تھیں۔ اب اس مثال میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ دونوں عورتیں نبی کی صحبت میں رہتی ہیں، اتنے قرب میں رہتی ہیں، ان کے خاندان میں رہتی ہیں، مگر اتنے قرب کے باوجود بھی ان 2 عورتوں کو ایمان نصیب نہیں ہوا، یعنی کہ انہوں نے ایمان کی قدر نہیں کی، اپنے شوہروں کا نبی ہونا اس بات کی قدر نہیں کی۔ تو اگر کوئی انسان اس بات کی ناقدری کر سکتا ہے اور اس کے باوجود بھی کہ وہ نبی کی صحبت میں رہتا ہے، اس کے باوجود ایمان سے محروم ہو جاتا ہے صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایمان اور عمل نہیں ہے، تو پھر اگر کوئی آج کا انسان یہ کہے کہ ہم محض امتی ہیں اور ہم معاف ہو جائیں گے، تو یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا بہت غور طلب بات ہے کہ اتنا قریب ہو جانے کے باوجود بھی انسان بعض اوقات محروم رہ جاتا ہے، جیسے کہ مکہ والے، جیسے کہ نبی علیہ السلام کے خاندان والے، اور بالخصوص انبیاء کی ہم جتنی بھی زندگیاں پڑھتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں یا اولاد کی طرف سے یا بیویوں کی طرف سے یا باقی خاندان والوں کی طرف سے انہیں کفر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بہت قریب ہو جانے کے باوجود بھی اگر ایمان نہیں ہے تو یہ تعلق، یہ قرب کسی طرح سے فائدہ نہیں دیتا۔ پھر اس آیت مبارکہ کا بہت ہی اہم موضوع اور ایک اہم سبق، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں عورتیں میرے صالحین بندے کے ماتحت تھیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں عورتیں اپنے شوہروں کے اوپر غالب تھیں۔ اندازہ لگائیں کہ شوہر کا مذہب کوئی اور ہے اور آپ کا مذہب کوئی اور ہے، اور آپ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، پھر شوہر بھی جو ہے وہ نبی ہیں، اور اس کے باوجود آپ ان کی بات نہیں مانتے ہیں، تو پھر کون کس کے اوپر غالب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ بیویاں جو تھیں اپنے شوہروں کے اوپر غالب تھیں، مگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ نہیں، وہ دونوں عورتیں میرے صالحین بندے کے ماتحت تھیں۔ کیا معنی ہوا اس بات کا؟ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ بہت غور طلب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات میٹر نہیں کرتی کہ دنیا میں کون کس کے اوپر غالب ہے، معاملہ یہ دیکھا جائے گا کہ آخرت میں کون کس کے غالب ہے۔ بظاہر یہ عورتیں جو ہیں دنیا میں اپنے شوہروں کے اوپر غالب نظر آتی ہیں، مگر حقیقت میں اور آخرت میں یہ عورتیں اپنے شوہروں کے ماتحت ہوں گی۔ لہٰذا اس آیت کے مطابق ہم ذرا اپنے معاشرے کو اور اپنے خاندان کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ کتنا اہم ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی کو کتنا قابو میں رکھا ہوا ہے، یا بیوی نے اپنے شوہر کو کتنا دبا کے رکھا ہوا ہے، اور پھر اس کے اوپر فخر کیا جاتا ہے۔ مثلا بیویاں یہ کہتی ہیں کہ ہم نے تو اپنے شوہروں کو صحیح دبا کے رکھا ہوا ہے، اور شوہر بار کی مجلسوں میں جا کے یہ فخر کرتے ہیں کہ ہماری بیوی کی تو جرت نہیں ہے کہ ہمارے سامنے بات کر سکے۔ اب یہ ایون یہ کہ شادیوں سے پہلے جو ہے باقاعدہ ٹپس دی جاتی ہیں، لڑکوں کو بھی دی جاتی ہیں، لڑکیوں کو بھی دی جاتی ہیں، کہ کس طریقے سے تم اپنے شوہر کو یا شوہر اپنی بیوی کو کنٹرول کر سکتا ہے۔
اور اس آیت مبارکہ میں کیا کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں کوئی کسی کو بھی کنٹرول کر لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی کسی کو بھی دبا لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کے ہاں دیکھا جائے گا کہ کون غالب تھا اور کون مغلوب تھا۔ پھر اس آیت مبارکہ میں ہمارے لیے بہت اہم سبق ہے۔ اگر تو ہم اپنے گھروں میں دب کے رہتے ہیں تو پھر ہماری مثال کس کے ساتھ جا کے ملتی ہے؟ اور اگر ہم نے کسی کو دبا کے رکھا ہوا ہے تو پھر ہماری مثال جا کے کس کے ساتھ ملتی ہے؟ یہ بہت غور طلب بات ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم، جس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو چھوٹے کردار کا مرد ہوتا ہے، جس کو بعض ترجمے میں کمینہ مرد بھی کہا گیا ہے، کہ وہ اپنی بیویوں کے اوپر غالب ہوتے ہیں، اور جو شریف مرد ہوتے ہیں ان کے اوپر بیویاں غالب آ جاتی ہیں۔ اس حدیث کے مطابق بھی ہم یہ دیکھیں کہ کون کس کے اوپر غالب آ رہا ہے، اور نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے کیا فرمایا ہے کہ میں کمینہ مرد نہیں ہوں۔ یہ بات ہی نبی علیہ السلام کے لیے مناسب نہیں لگتی بولنی، تو گویا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو کیا کہا ہے کہ میں مغلوب ہو جانے والوں میں سے ہوں، غالب ہونے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو پھر ہمارے ذہنوں پہ یہ بات کس قدر سوار ہوتی ہے کہ ہم نے کسی دوسرے کو کتنا دبا کے رکھا ہوا ہے، کون ہماری کتنی بات مانتا ہے، اور ہمارا کس کے اوپر کتنا زور چلتا ہے، اور اس کے اوپر ہم کس قدر جو ہے وہ فخر بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ عورتیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جو اپنے گھروں میں بہت دب کے رہتی ہیں اور دوسرے ان کے اوپر غالب ہیں، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو مظلوم نہ سمجھیں، اور اپنی مثال سمجھیں کہ دنیا میں عموماً اچھے اور شریف لوگوں کو دبایا ہی جاتا ہے۔ اپنی مثال سمجھیں کہ وہ کن کے ساتھ ہے، وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ ہے، وہ لوط علیہ السلام کے ساتھ ہے، وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ پھر انسان کے دل کو بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری تسلی مل جاتی ہے۔ لہٰذا آج کے بعد ہم اپنی سوچ میں یہ تبدیلی لائیں کہ ہم نے غالب نہیں ہونا، ہم مغلوب ہی بہتر ہیں۔ اور اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ظلم سہنا ہے۔ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری یہ سوچ ہی نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی ہماری بات مانے اور ہم کسی کو دبا کے رکھیں۔ پھر اس آیت مبارکہ کی ایک اور بہت ہی خوبصورت بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں انبیاء کو صالحین کہا ہے۔ اب ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، ہم جب دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مرد اگر بہت اچھا ہو، اگر بیوی اچھی نہ ملے، تو ہم یہ کہتے ہیں اتنا اچھا مرد تھا، اس کے ساتھ یہ کیا ہوا؟ اگر عورت بہت اچھی ہو اور اگر مرد اچھا نہ ملے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی نیک عورت تھی، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ لہٰذا ہمیں ان سوالوں کا جواب جو ہے اپنے نبیوں کی زندگی سے مل جاتا ہے۔ کیا ان سے بھی کوئی اچھا تھا؟ مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر بیویاں دیں، یعنی کہ ان کے اپنے خاندانوں میں یہ معاملہ کس قدر بے سکونی کا باعث یا دکھ کا باعث ہوگا کہ ان کے اپنی بیویاں ایمان لے کر نہیں آتی۔ اور خاص طور پہ ہم جیسا دیندار طبقہ جو ہوتا ہے، ہم جب دین کا کام کرتے ہیں تو ہمارے پورے خاندان کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے شوہر کیسے ہوں گے، ان کے بچے کیسے ہوں گے، اور ظاہری بات ہے کہ ہمارا پورا خاندان ہمارے جیسا نہیں ہوتا ہے، تو یہ باتیں ہمیں بھی فیس کرنی پڑتی ہیں کہ یہ دوسروں کو قرآن سناتے ہیں، ان کی اپنی بیٹیاں ایسی نہیں ہیں، ان کے اپنے شوہر ایسے نہیں ہیں۔ تو گویا کہ ہمیں اس بات کا جواب بھی جو ہے نبیوں کی زندگی سے مل جاتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ آپ ہدایت کے راستے کے اوپر ہوں مگر کوئی دوسرا آپ کے ساتھ نہ ہو، مگر اس کے باوجود اللہ پاک نے ان دونوں نبیوں کو کیا کہا ہے؟ صالحین کہا ہے۔ لہٰذا کسی اچھے انسان کے ساتھ بھی برے معاملات ہو سکتے ہیں، کسی اچھے انسان کے ساتھ بھی کسی برے انسان کا ساتھ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے۔ لہٰذا ہم لوگ اپنی زندگیوں میں مایوس ہو جاتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، مجھے ایسا مرد کیوں ملا، مجھے ایسی عورت کیوں ملی، یا مجھے ایسی اولاد کیوں ملی۔ تو یہ باتیں ہماری مایوسیوں کو دور کرتی ہیں، ہماری بے سکونیوں کو سکون دیتی ہیں کہ اگر نبیوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم بد نصیب ہیں یا اللہ تعالیٰ ہمیں پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر کتنی خوبصورت بات فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نبیوں نے نبھا کر کے دکھایا ہے، ان بیویوں کے ساتھ گزارا کیا ہے، ڈیلنگ کی ہے، اپنے خاندان کو چلایا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک صالح انسان ایک بدترین خاندان کے ساتھ، بدترین فیملی کے ساتھ کیسے زندگی گزارتا ہے، یہ ہمیں نبیوں کی زندگی سے نظر آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ والد نہیں مان رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ 2 بیٹوں کے سوا باقی سارے بیٹے جو ہیں وہ قاتل بننا چاہ رہے ہیں۔ تو کس قدر ایک برے خاندان اور بری فیملی کے ساتھ نبیوں نے جو ہے اپنے ایمان کو بھی برقرار رکھا ہے اور ان کے ساتھ گزارا کر کے بھی دکھایا ہے۔ لہٰذا جب ہم نبیوں کی زندگی پڑھتے ہیں نا تو اس میں ہم جیسوں کے لیے بہت زیادہ تسلیاں ہوتی ہیں اور بہت سکون والی باتیں ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں نبیوں کے قصے سناتے ہیں اور ان کی زندگیوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ مفسرین کرام ایک اور انتہائی خوبصورت نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو قرآن پاک میں عبداً شکورا کہا گیا ہے، اور قرآن پاک میں بہت کم لوگوں کو عبداً شکور کہا گیا ہے، ان میں ایک نوح علیہ السلام ہے۔ اور جبکہ ہم نوح علیہ السلام کی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ 950 سال کی دعوت ہے، قوم نہیں مان رہی ہے، بیوی بھی نہیں مان رہی ہے، اور پھر بیٹا بھی نہیں مان رہا ہے، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا بیٹا ڈوب بھی جاتا ہے۔
اگر جس مرد کی زندگی میں اس کی بیوی بھی اچھی نہ ہو اور اس کی اولاد بھی اچھی نہ ہو تو کیا وہ شکر کر سکتا ہے؟ کیا وہ اچھی زندگی گزار سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے آپ کو خوش نصیب کہہ سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود نوح علیہ السلام انتہائی شکر گزار بندے ہیں۔ لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ سارے رشتے آپ کے اپنے نہیں بھی بنتے تو اس کے باوجود بھی ایک اچھی زندگی، ایک شکر والی زندگی اور اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اب آپ سوچیں اس مثال میں کتنے لوگوں کے لیے ان کے دل کا سکون موجود ہے جو شاید اس وجہ سے بے چین ہیں کہ ہماری اولاد نیک نہیں ہے، ہمارے شوہر نیک نہیں ہیں، ہماری بیویاں نیک نہیں ہیں، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی کل زندگی کو جو ہے وہ مایوسی میں ڈالا ہوا ہے۔ جبکہ نوح علیہ السلام کی زندگی کیا ہے؟ عبدًا شکورا والی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ انسان ایسے حالات میں بھی اور ایسے خاندان کے ساتھ بھی ایک اچھی زندگی، ایک شکر والی زندگی اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی زندگی گزار سکتا ہے۔ میرے نزدیک یہ آیات ایسی ہیں کہ ایک قلبی سکون ہوتا ہے، ایک ذہنی سکون ہوتا ہے، اور آپ کو آپ کے بہت سارے سوالوں کا جواب مل جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ آیات ایسے ہی ہیں کہ اس سے ہمارے دل کو بھی، ہمارے ذہن کو بھی سکون ملے گا، اور ہمیں ہمارے بہت سارے سوالات کے جواب بھی مل جائیں گے انشاءاللہ۔